السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج منگل ہے 2 دسمبر 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب، اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اجمل جامی آفیشل۔ مہربانی محبت کا اظہار اگر آپ نے فرمانا ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ٹلی والا بٹن بھی دبا سکتے ہیں۔ 29 دنوں کے بعد بالآخر ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ کی جناب عمران خان صاحب سے اڈیالہ کے اندر ملاقات ہوئی۔ ملاقات کیسے ممکن ہوئی؟ سہیل آفریدی اڈیالہ کیوں نہ پہنچے؟ سہیل آفریدی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج پر بھی کیوں نہ پہنچے؟ سہیل آفریدی کی پشاور میں امریکی کونسلر جنرل سے ملاقات کیوں ہوئی؟ اس میں کن امور پر بات چیت ہوئی؟ ملاقات کے پیچھے کوئی ڈیل ہے یا دباؤ تھا یا کچھ اور؟ یہ ہے ایک کہانی۔ اور عمران خان صاحب نے کیا پیغام دیا ہے محترمہ عظمیٰ بی بی کو جو ڈاکٹر ہیں پیشے کے اعتبار سے؟ علیمہ بی بی کو ملنے کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ دوسرا موضوع ہے۔ رات گئے، میں آپ سے مخاطب ہوں، آج منگل کو شام کا وقت ہے، تو سوموار اور منگل کی درمیانی شب یہاں لاہور میں دو اہم شخصیات کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کیا بات ہوئی، اور یہ جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہے اس کے اوپر کیا گفتگو ہوئی؟ نوٹیفیکیشن تاخیر کا شکار کیوں ہے؟ بار بار یہی سوال ہے۔ اب اس کا ازالہ کیا جائے گا؟ اور جب نوٹیفیکیشن آ جائے گا سی ڈی ایف صاحب کا تو اس کے بعد کا منظرنامہ خوفناک کیوں ہے؟ یہ ہے دوسرا موضوع۔ تیسرا موضوع آج کے ویلو کا انتہائی افسوسناک ہے۔ ہارڈ سٹیٹ ہیں تو صحیح ہم بظاہر، لیکن شاید غریبوں کے لیے اسلام آباد میں شارع دستور پر کل رات ایک 16-17 سال کا بچہ ہے، کسی بڑی شخصیت کا اطلاع ہے، کسی جج صاحب کا، بڑی سی لینڈ کروزر چلا رہا ہے، موبائل یوز کر رہا ہے، اسکوٹی پہ جاتی دو خواتین، دو بچیاں، ان کو مارا کچل دیا۔ نہ اس کی شناخت کا پتہ ہے، نہ پرچے میں اس کا نام درج ہے۔ ایک بے حسی ہے جس کی ایک داستان میں نے آج آپ کو سنانی ہے۔ تو آج سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آج کی ملاقات کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات جو آپ دیکھ بھی چکے ہیں کہ ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے، نورین صاحبہ کی ملاقات نہیں ہوئی، علیمہ بی بی کی ملاقات نہیں ہوئی، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی گئے، 6 افراد کی فہرست اور تھی جس میں بیرسٹر گوہر تھے، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر سلمان صفدر جو ان کے وکیل ہیں، علی زمان اور سردار نبی اور طلعت محمود کے نام تھے، یہ تو 6 ہیں، باقی بہنیں تھیں اور بشریٰ بیگم کے بھی عزیز و اقارب وہاں تھے۔ لیکن ایک شخص کی ملاقات ہوئی اور وہ ہیں محترمہ عظمیٰ خان صاحبہ، ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ۔ یہ باہر نکلی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ 20-25 منٹ ملاقات ہوئی۔ ایک اور جو نیوز ویب سائٹ ہے وہ کہہ رہی ہے 40 سے 45 منٹ کی ملاقات ہوئی۔ میرے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ بالآخر 29 دنوں کے بعد ان کے اہل خانہ میں سے ان کی بہن کی اپنے بھائی سے ملاقات ہوئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس ملاقات میں انہوں نے 2-4 بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے اہم بات محترمہ نے یہ کی ہے کہ عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں، صحت مند ہیں، لیکن سارا دن انہیں کمرے میں بند رکھا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور غصے میں بہت تھے عمران خان صاحب۔ یہ مختصر جو گفتگو انہوں نے کی عدالت سے باہر نکل کر، اور مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے آئسولیشن میں رکھ کے، ملاقاتیں نہ کروا کے۔ جانے سے پہلے عظمیٰ بی بی کو بھی میں نے سنا، جانے سے پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ ملاقات کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی گئی، میں ایک پیغام لے کر جا رہی ہوں ان کی خدمت میں، اور واپس آؤں گی تو خاص پیغام لے کر آؤں گی۔ تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ واپس آ کے وہ علیمہ بی بی سے ملاقات کریں گی اور بہت بڑا کوئی اعلان کرنے جائیں گی، لیکن ابھی تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں ایسی کوئی صورتحال سامنے نہیں آئی۔ البتہ فوجی قیادت کا نام انہوں نے لیا کہ عمران خان صاحب ان کے اوپر غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے اور مینٹلی ٹارچر انہیں کیا جا رہا ہے۔ میرے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو سی ایم کے پی ہیں وہ اڈیالہ تشریف نہیں لائے، اور ان کے جو ترجمان ہیں معاون خصوصی شفیع جان صاحب۔ اب سیکوینس میں کچھ چیزیں آپ کو نریٹ کرنے لگا ہوں۔ ایک تو میں خبر بھی دے دوں کہ کے پی میں جو گورنر راج کی اسکیم تھی، جو پلان تھا، وہ آج اس ملاقات کے بعد سمجھیں کہ وہ پلان اب ماضی کا حصہ بنتا جائے گا۔ ہاں، این ایف سی میں کے پی کو کیا چاہیے، کتنی ڈیمانڈ ہے، کتنا وفاق انہیں دیتا ہے، یہ بحث رہے گی۔ کے پی میں مس گورننس کے مسائل کو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے لوگ جو اس حکومت کے مخالفین ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا نقطہ۔ لیکن گورنر راج والا جو پلان تھا، اسکیم تھی، اس کی مدت یہ 48 سے 72 گھنٹے تھی، وہ گزر چکی، اب ملاقات ہو گئی۔ شفیع جان صاحب بڑے نوجوان رہنما ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، مدلل گفتگو کرتے ہیں۔ ان کی ایک سٹیٹمنٹ ذرا سنیے مجھ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ صوبے کی گورننس کے مسائل کو دیکھنے کے لیے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی آج پشاور میں ہی موجود رہیں گے، باقی گورنر آج کل لگاتے ہیں، آج ہی لگا لیں۔ یعنی انہوں نے تصدیق کی کہ سہیل آفریدی صوبے کے مسائل کو دیکھنے کے لیے پشاور رہیں گے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر انہوں نے کال دی تھی، وہاں بھی احتجاج دھرنا کرنا تھا، وہاں بھی نہیں آئے۔ اڈیالہ البتہ آج خاصی رونق لگی رہی، ورکر سپورٹر بڑی تعداد میں پہنچے، علیمہ بی بی اور دیگر بھی موجود تھے 144 کے باوجود۔ اب یہ شفیع جان صاحب کا جو بیان ہے کہ صوبے کی گورننس کے مسائل کو دیکھنے کے لیے سی ایم پشاور رہیں گے، سی ایم پشاور رہیں گے، اس بات پہ غور کیجیے۔ اور اس کے ساتھ اب سنیے فیصل واڈا کی سٹیٹمنٹ، وہ کہتے ہیں 2 قدم پیچھے 1 قدم آگے، یہی سیاست کا راستہ ہے۔ سی ایم نے اڈیالہ اور اسلام آباد بلوا نہ کر کے مثبت قدم اٹھایا ہے۔ بہنوں کا حق تھا، جو غیر سیاسی ہیں وہ حق ان کو ملا، سیاسی ملاقاتیں ممکن نہیں ہیں۔ یہ واڈا صاحب آپ کو پتہ ہے بڑے گھر کی ترجمانی بھی کرتے ہیں ان آفیشلی۔ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میران شاہ میں ایک افسر شہید ہوئے ہیں، سی ایم اور گورنر کو وہاں جانا چاہیے داد رسی کرنے کے لیے۔ یہ واڈا صاحب کو شفیع جان کے بیان کو اگر آپ منا لیں تو آپ کو صورتحال واضح ہو جائے گی، یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سی ایم کے پی سہیل آفریدی صاحب یو ایس کونسل جنرل ہے پشاور کے، ان کا نام ہے ٹام ایکٹ۔ یہ آج نہیں، کل جو گزر چکا ہے منڈے 1 دسمبر کو سی ایم کے پی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے یو ایس کونسل جنرل جو پشاور میں ہے، اور وہ ان کا جو کونسل جنرل کا ہینڈل ہے ایکس کے اوپر، وہ لکھتا ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے جس میں ڈسکشن ہوئی ہے اس پوٹینشل کے اوپر، اس موقع کے اوپر، اس پاسبلٹی کے اوپر جہاں امریکہ سپورٹ کر سکے خیبر پختونخوا میں ان ایفرٹس میں، ان کوششوں میں جو کہ ٹرانس نیشنل کرائم اور ٹیررزم جو ہے اس کو روکنے کے لیے مددگار ثابت ہو۔ ٹرانس نیشنل کے پی کو افغانستان، دہشت گردی، ٹی ٹی پی، ان مسائل کا سامنا ہے، اس سلسلے میں ملے ہیں کونسل جنرل امریکہ کے سی ایم آفریدی صاحب کو، جو کہ مذاکرات کے حامی ہیں، اور ان سے مل کے ان کا سفارت خانہ سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے کہ جو ٹرانس نیشنل کرائم اور ٹیررزم کا معاملہ ہے اس کے اوپر امریکہ کے پی سرکار سے مل کے کام کرنا چاہ رہی ہے اور ان مواقع کو ایکسپلور کرنا چاہ رہی ہے، کوآپریشن ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں میوچل پراسپیرٹی کے لیے۔ یاد رہے کہ کے پی میں مائنز اینڈ منرلز بھی ہیں، امریکہ وہاں پہ سرمایہ کاری بھی کرنا چاہتا ہے، اور ساتھ مذاکرات اور دہشت گردی کے معاملات بھی ہیں۔ تو اس تیسرے نقطے کو بھی آپ ساتھ میں لا لیں تو آپ کو تصویر اور سامنے نظر آ جائے گی۔ میں کسی بھی سازشی تھیوری پہ جانے سے پہلے ایک بنیادی بات واضح کر دوں، بالخصوص پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹر کے لیے، کہ دور کی کوڑی یا کوئی سازشی تھیوری کے اوپر یقین رکھنے سے پہلے ایک اصول کی بات ہے۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کا حق ہونا چاہیے، ان کے اہل خانہ، ان کے وکلاء کو بالکل ہونا چاہیے۔ یہ جو روک ٹوک آپ نے کی یہ غلط کی، اس کا کوئی فائدہ نہیں، غم و غصے میں اضافہ ہوتا ہے۔ ملنے دیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں کوئی دم خم نہیں ہے تو ڈر کا ہے کیا، ملنے دیں۔ میکسیمم عمران خان صاحب کیا کہہ سکتے ہیں؟ دھرنے کی کال دے سکتے ہیں، احتجاج کی کال دے سکتے ہیں، سی ایم آفریدی کو کہہ سکتے ہیں اسمبلی ڈیزالو کر لو، پھر کیا ہو جائے گا؟ تو آپ جب ان کے حقوق سلب کریں گے یا ان کو میل ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تو اگلی پارٹی بھی رد عمل دے گی، یہ ہے اصولی بات۔ دوسری بات، یہ میں نے 3 سینیریو آپ کے سامنے رکھے ہیں، شفیع جان، فیصل واڈا اور یو ایس کونسل جنرل کی ملاقات۔ ان تینوں کو اگر آپ ملا لیں تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ آئے گی کہ بہرحال ملاقات کے لیے کوئی نہ کوئی ضابطہ، قاعدہ، کلیہ یا فارمولہ ضرور گھڑا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ملاقات ممکن ہوئی ہے۔ جیسے بھی ہوئی ہے خوش آئند ہے، ایٹ لیسٹ یہ پتہ چلا کہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے، اڈیالہ میں ہی ہیں، ورنہ انڈین میڈیا سے لے کے دنیا بھر میں کیا افواہیں پھیل رہی تھیں کہ ان کی جان شاید خطرے میں ہے، وہ بیمار ہیں، اڈیالہ سے کہیں اور منتقل کیا گیا ہے۔ کیا کچھ نہیں کیا انڈین میڈیا نے اور باقی افواہ ساز فیکٹریوں نے، لیکن آج پتہ چلا کہ وہ اڈیالہ میں ہی ہیں، صحت مند ہیں، البتہ ان کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے ان کی بہن کے بقول۔ یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی انٹیسپیٹ کر رہا ہے کوئی بہت بڑی کال یا کوئی دھرنا یا کوئی بہت بڑا میسو نوعیت کا کوئی معاملہ آنے والا ہے تو اس کے امکانات کم ہیں۔ یہ جو معاملہ فہمی اس میں محمود خان اچکزئی کا بڑا اہم کردار ہے۔ محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کو کچھ سمجھایا بھی ہے اور یہ بھی جملے کہے کہ ہم اپنے بچے مروانے کے لیے نہیں پیش کر سکتے، اور کچھ رابطے بھی انہوں نے کیے جس کی وجہ سے بالآخری ملاقات ہوئی۔ اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، کل رات سوموار اور منگل کے بیچ لاہور میں بیٹھی کچھ بزرگ ہستیاں مجھے بتاتی ہیں کہ پرائم منسٹر سے شاید وزیر داخلہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ پرائم منسٹر 4 روز کے بعد وطن تشریف لاتے ہیں، اسلام آباد جانے کے لیے لاہور آتے ہیں، اور معاملہ اور پینک میں چلا جاتا ہے، کانسپریسیز میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن میں ڈیلے ہے تو پہلے میاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس ملاقات میں جو میری اطلاع ہے، ایک تو نوٹیفیکیشن کا ازالہ یا اس کا معاملہ یا اس کی وجہ سے جو سبکی یا رومرز آئی ہیں ان کا کو بندوبست کرنے کی اسکیم تلاش کی گئی، اور دوسرا یہ جو ملاقات تھی اڈیالہ میں اس کے اوپر بھی گفتگو کی گئی۔ جو میری اطلاع ہے، جو کچھ لاہور کے بزرگان دین اسلام نے مجھے دی ہیں، وہ میں بیان کر رہا ہوں محتاط طریقے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں 24 سے 48 گھنٹوں میں
بالخصوص میں نے دیکھا کہ میرا خیال ہے وزیر اطلاعات ہیں لاہور میں، ان کے کوئی ترجمان یا ان کے ساتھ کوئی صاحب کام کرتے ہیں، سیف ان کا نام ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا وزیر اعظم نواز شریف، میں نے وہ بھی دیکھا، اور کئی دانشور جو لیگی حامی ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں۔ تو کیا واقعی نواز شریف صاحب اس ساری سلسلے میں پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں؟ جب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خواجہ صاحب میونخ میں تھے اور ٹویٹ کر رہے تھے کہ نوٹیفیکیشن میں ڈیلے کے اوپر کانسپریسیز نہ بڑھائیں، افواہ سازی کے اوپر کان نہ دھریں، تو اسی وقت آج کل بلکہ رات جب گزری ہے، میں نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب وہ ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب نوٹیفیکیشن کی راہ میں رکاوٹ نہیں، یہ تاثر غلط ہے۔ یہ انہوں نے گفتگو کی کہ نوٹیفیکیشن میں وہ رکاوٹ نہیں ہیں۔ نواز شریف صاحب نے کبھی سی ڈی ایف کے بارے میں اس قسم کے خیالات کا اظہار نہیں کیا، یہ ایک نیا ادارہ ہے، عجلت میں نوٹیفیکیشن نہیں ہونا چاہیے۔ لیگی حلقے کہہ رہے ہیں جی وہ نیوی اور جو ایئر فورس کا ایکٹ تھا اس میں ترمیم نہیں ہوئی تھی، اس لیے تاخیر ہو رہی ہے، اس کی نوک پلک درست کی جا رہی ہے۔ سی ڈی ایف کا عہدہ ہے، پھر کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ وہ بھی 4 اسٹار عہدہ ہے، تو وہ ربط کے لیے چیزیں کچھ پینڈنگ ہیں تکنیکی طور پر، اس لیے یہ سوری ٹو سے یہ چند منٹس کی کارروائی ہوتی ہے، چند گھنٹوں کی کارروائی ہوتی ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ سامنے کی بات یہ ہے، واقعہ یہ ہے میرے دیکھنے والوں کہ تاخیر ہوئی ہے نوٹیفیکیشن میں۔ 27 تاریخ کو تو جنرل طاہر شمشاد مرزا صاحب ریٹائرڈ ہوتے ہیں، 18 چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی پاکستان کی فوج کے، اور آپ کو پتا تھا 27 کو وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، اس سے پہلے آئینی ترمیم آ چکی ہے، تو یہ تو عین اسی دن آنا چاہیے تھا نوٹیفیکیشن کہ سی ڈی ایف کی مدت یہاں سے یہاں تک ہوگی، نہیں آیا۔ پھر اس میں ابھی تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں آج 2 دسمبر ہو چکی ہے، تو اس میں 5 سے 6 روز کی تاخیر آ چکی ہے۔ اب سوچا یہ جا رہا ہے کہ ایوان صدر میں ایک تقریب برپا ہوگی جہاں سی ڈی ایف کے عہدے اور اس سلسلے میں تقریب کے ذریعے اس کے اعلانات کر کے یہ ثابت کیا جائے گا کہ سب اچھا ہے اور بہت حسن اخلاص کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں۔ یہ دیکھیں تمام قیادت فوجی عسکری یہاں بیٹھی ہے سیاسی، اور افواہیں جو پھیلانے والی فیکٹریاں تھیں وہ بند ہو جائیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو رانا صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ جی میاں نواز شریف صاحب رکاوٹ نہیں ہے، یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دی؟ بالکل ویسے جیسے خالد صاحب نے کہا کہ جی افواہوں پہ کان نہ دھریں، پروسیس شروع ہو چکا ہے، پرائم منسٹر واپس آئیں گے تو نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ خواجہ صاحب کے ٹویٹ نے بھی مہر ثبت کی کہ ڈیلے ہے۔ رانا صاحب کا یہ کہنا کہ میاں صاحب رکاوٹ نہیں، یہ کہنے کی جب ضرورت پیش آ جائے آپ کو اور آپ اس کی تردید کریں تو اسے سیاست کہتے ہیں۔ سیاستدان جتنا بھی کٹ ٹو سائز ہو جائے، سیاست کرنی اسے آتی ہے۔ سیاست بسا اوقات آپ تردید کر کے بھی کرتے ہیں کسی معاملے کے اوپر، سیاست بسا اوقات آپ انکار کر کے بھی کرتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ وگرنہ آپ تصور کیجئے کیا رانا صاحب اور کوئی اور اہم رہنما اس معاملے کے اوپر اظہار خیال کر سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے؟ تردید بھی کرنے کے اوپر نواز شریف صاحب سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن اس کے اوپر کوئی رائے دینے کے لیے بھی کوئی رہنما تیار ہوتا تھا؟ پہلے نہیں ہوتا تھا۔ آج جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رکاوٹ نہیں ہے تو دراصل یہ باریک سیاست ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ ناچیز کی رائے جو میں نے پیش کر دی، یہ دراڑ، یہ رکاوٹ اور یہ سب کچھ ایگزسٹ کرتی ہے، چاہے آپ ایک تقریب کے ذریعے آپ بھرپور طریقے سے اس کا ازالہ کر دیں، لیکن یہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ سیاستدانوں نے پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی اسٹیٹمنٹ میں کل سے آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، گورننس کے اوپر جیسے بولا جا رہا ہے، نیشنل سیکورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے جو گفتگو ہوئی، جو ایس آئی ایف سی کے سربراہ نے بزنس کونسل میں گفتگو کی، وہ کھلی چارج شیٹ ہے اس حکومت کے خلاف، وزیر خزانہ کے خلاف جو خود لائے گئے ہیں، شاید ان کو تبدیل کرنا ہے، نئے صوبوں کی ضرورت، بلدیاتی نظام، 28ویں ترمیم، یہ سب اگلا بندوبست تھا جس کے اوپر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بڑے تحفظات تھے، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی میری ناقص رائے میں یہ چاہ رہے تھے کہ آپ نئے صوبوں کی بات کرنے کے علاوہ باقی معاملات کے اوپر ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ سمجھانے کے لیے تھوڑی بہت تاخیر تو پھر کرنی پڑتی ہے نا، تاکہ اثر نو پیار محبت کے جو وعدے ہیں، اثر نو جو ڈیل ہے اس کو طے کیا جائے۔ اب آپ میری بات میرے خیال سمجھ گئے ہوں گے۔ اسد عمر صاحب نے ایک بڑا دلچسپ تبصرہ کیا۔ یہ اسد عمر صاحب بھی کئی ایک واقعات کے عینی شاہد ہیں، بولتے کم ہیں لیکن گپت قسم کی شخصیت ہیں، لیکن کئی ایک واقعات کے عینی شاہد ہیں۔ اگر کوئی کتاب لکھیں یا کسی دن میں کوشش کروں گا ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کریں تو کوشش کریں گے انہیں چھیڑیں۔ اسد عمر صاحب نے لکھا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے معاملے پر عوامی اختلاف ہوا تھا۔
وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد شاہ محمود قریشی اور میں ایک ساتھ چل دیے. معاملہ بظاہر حل ہو چکا تھا، مگر شاہ صاحب نے مجھ سے کہا، اسد جی دراڑ تو پڑ گئی نا، پتہ نہیں کیوں آج یہ بات یاد آ گئی. یہ جب عمران خان صاحب کے دور میں ڈی جی آئی کی تقرری کا معاملہ تھا، جب انٹرویوز وغیرہ ہوئے تھے، تو اس وقت شاہ صاحب نے کہا کہ معاملہ تو حل ہو گیا، لیکن اسد جی دراڑ تو پڑ گئی نا، پتہ نہیں کیوں آج یہ بات مجھے یاد آ گئی. اسد عمر صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ انہیں یہ بات یاد کیوں آئی ہے، اور یہ بالکل اس صورتحال کے اوپر 100% صادر آتی ہے. نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، مزید تگڑا ہو جائے گا، بہترین انتظامات ہو جائیں گے، لیکن دراڑ تو پڑ گئی نا. وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں میاں صاحب نواز شریف جو ہیں وہ پرائم منسٹر بننا چاہ رہے ہیں، میں نے ذکر کیا لیکن بات ادھوری رہ گئی. نہیں صاحب، میاں صاحب ہیز مس دا ٹرین، اور جب وہ واپس تشریف لائے، جس طرح سے ان کی کوریج ہوئی، جلسہ ہوا، جو اخبارات میں اشتہارات آئے، کیمپین جیسے نون لیگ نے کی، تو بظاہر ان کو یہی پیغام دیا گیا تھا، یا ان کی انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ وہ واپس آ رہے ہیں تو پرائم منسٹر بننے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن جب نتائج آئے اور جس انداز میں آئے، وہ انڈائریکٹ میسج تھا کہ آپ پرائم منسٹر نہیں چاہیے. اور ادارے کی جو کانشیس میموری ہے اس میں کوئی اچھے تجربات نہیں ہیں اس سلسلے میں، اس لیے شہباز شریف کا انتخاب کیا گیا. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ کو بڑے پسند تھے، ان کی بھی خواہش تھی کہ اگر شہباز صاحب ان کے بنائے گئے بندوبست کو مان لیں تو وہ انہیں پرائم منسٹر بنانے کے لیے کوشش کرنے کو تیار تھے. شہباز صاحب اس سے پہلے بھی جو عسکری ادوار گزرے ہیں ان کو بڑے پسند آئے، لیکن وہ کبھی بھی یہ لیگی حلقوں میں یہ بات بڑی عام ہے کہ کبھی بھی شہباز صاحب نے اپنے پرائم منسٹر کے عہدے کے لیے بھائی کو انہوں نے یعنی ریسیو نہیں کیا. اس دفعہ صورتحال ایسی بنی کہ آپشن کوئی نہیں تھی، تو اب تو ٹچ بٹن کی جوڑی ہے نا جی موجودہ سسٹم کے ساتھ. تو میاں صاحب پرائم منسٹر بننے کے جو پری ریکوزٹس تھے یا جو پروٹوکول ان کے ذہن میں تھے ان کی پارٹی کے، وہ سارے کے سارے مس ہوئے ٹارگٹس، تو وہ ٹرین چھوٹ گئی ان سے. پھر ظاہری بات ہے بزرگ بھی ہو چکے ہیں، سیاست سے بھی اس طرح سے اب دلچسپی نہیں رکھتے. لاہور کی ریہیبلیٹیشن، بحالی، تعمیر نو کے کاموں کو دیکھتے ہیں، شروع میں اپنی بیٹی کے ساتھ نظر آئے، پھر خاموش ہو گئے، کبھی کبھار نظر آتے ہیں، ہلکی پھلکی بات کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے میاں صاحب اب ہی نو مور انٹرسٹڈ ان بینگ پی ایم، اور اس مینڈیٹ کے ساتھ امپاسبل، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ شہباز صاحب کا کام ہی ہے کہ اس عہد کو نبھا رہے ہیں. میاں صاحب ہوتے تو کب نہ جانے کب کا پھڈا ہو چکا ہوتا اور کوئی نئی صورتحال ہم دیکھ چکے ہوتے. یہ خام خیالی ہیں، یہ صرف جی کو بہلانے کی خاطر کچھ لیگی حلقے ایسی پھولچڑیاں چھوڑتے رہتے ہیں. دیر از نو مارجن، بندوبست کہیں اور جا رہا ہے. نون اور پیپلز پارٹی کو یہ فکر ہے کہ جو بھی ہو جائے ہوتا رہے، بس صوبوں والا کہانی نہ چھیڑیں. این ایف سی پہ بھی غور ہو سکتا ہے، بلدیاتی پہ بھی غور ہو سکتا ہے، صوبے نہیں، وہ نہیں وارے کھاتا. وہ اتنی سی فرمائش ہے. لیکن نوٹیفیکیشن آئے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اب 2-4 میڈیا ہاؤسز میں اگلی رونق کیا لگنے لگی ہے. اس پہ نظر رکھیے گا اور دلچسپی سے رکھیے گا. ایک اور بڑی اہم خبر میں نے آپ کو دینی ہے جناب، وہ خوفناک اور افسوسناک واقعہ ہے. شاہراہ دستور پر کل رات کوئی 1:40 پر 1 دسمبر سوموار اور منگل کی درمیانی شب سیکٹریٹ چوک جو ہے وہاں پر ایک سفید رنگ کی اوور سپیڈ کرتی ہوئی لینڈ کروزر V8، اب یہ پتہ نہیں V8 کیا شے ہوتی ہے، لینڈ کروزر البتہ میں نے دیکھی ہوئی ہے، کئی جگہوں پہ سیاستدان یوز کرتے ہیں. یہ گاڑی کوئی لڑکا چلا رہا ہے، اس کی تصویر بھی وائرل ہوئی پڑی ہے، لوگوں نے بلر کی ہے. یہ کوئی 16-17 سال اس کی عمر بتائی جاتی ہے، اور یہ کوئی بتایا جا رہا ہے. مختلف اسلام آباد کے رپورٹرز میں نے دیکھے، ابصار عالم صاحب ہوں اور دیگر صاحب نے رپورٹ کیا، ایف آئی آر بھی میرے پاس آ گئی ہے. بے حسی چیک کریں نا کہ یہ جو صاحب ہیں 16-17 سال کے، یہ وائٹ کلر کی اوور سپیڈ لینڈ کروزر V8 کو چلا رہے ہیں، اور سکوٹی پر گھر جاتی 2 لڑکیوں کو یہ کچل دیتے ہیں ٹکر مار کر. اور ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کا نام ابو ذر ہے، اور رپورٹڈلی جو اسلام آباد کے صحافی رپورٹ کر رہے ہیں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ جج صاحب ہیں، ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے، ان کے صاحبزادے ہیں رپورٹڈلی. لیکن چونکہ پولیس نے اپنی رپورٹ میں ان کی شناخت نہیں لکھی، تو یہ بھی میں حوالہ آپ کو دینا چاہوں گا کہ یہ باریک کارروائی کی گئی ہے. بات یہ ہے کہ آج سے 2-3 دن پہلے بھی کوئی 2 سکوٹی پہ جاتی بچیاں جو انہیں کچل دیا گیا تھا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے ایک جج کی بہو سرکاری گاڑی چلا رہی تھیں، وہ بھی یہ کام کر چکی ہیں. اور اس سے پہلے کئی سیاستدان، چاہے وہ کوئٹہ بلوچستان کی ہوں یا اسلام آباد کی اہم خواتین ہوں، ان کے بچے بھی یہ حرکتیں کر چکے ہیں. جب یہ سیاستدان، جج یا کوئی اہم افسر کا بچہ یہ حرکت کرتا ہے، اس کو عمر قید یا سزائے موت یا پھانسی کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی ڈیل کیسے ہو جاتی ہے؟
ہارڈ اسٹیٹ آپ بن رہے ہیں تو ہارڈ اسٹیٹ کیا عام لوگوں کے لیے ہے؟ باقی لوگوں کے لیے ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہے. پھائے لگائیں اس کو بھی اور اس کے بعد کو بھی. وجہ اب ڈیٹیل ساری آپ کے سامنے آ بھی نہیں ہے, میں آپ کو مزید ڈیٹیل بھی شیئر کرتا ہوں اس کیس کی. سمرین حسین 26 سالہ بچی ہے اور ایک تابندہ بطول 27 سال کی, اور 1:10 پر یہ واقعہ پیش آتا ہے. ایف آئی آر میں کار سوار کی کوئی تفصیل شامل نہیں. 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر کار سوار پولیس کے حوالے کر دیا گیا, لیکن پولیس کے مطابق انہیں اس کا نام بھی نہیں معلوم, شناختی کارڈ بھی نہیں معلوم, ڈرائیونگ لائسنس کا بھی نہیں پتا. ایف آئی آر ایسی عجیب سی ایف آئی آر ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. یہ میرے پاس یہ ایف آئی آر کی کاپی بھی پڑی ہوئی ہے, یہ میاں داؤد صاحب نے بھی اس کے اوپر بہت لمبے چوڑے ٹویٹ کیے ہوئے, یہی دیکھیے ساری ڈیٹیلز میں نے یہاں رکھی ہوئی تھی آپ کے سامنے. یہ ایف آئی آر میرے سامنے رہی. یہ مذاق ہے جو ایس آئی محمد اصغر صاحب کی مدعیت میں درج ہوئی ہے, پرچہ جو درج ہوا ہے عجیب و غریب. اس میں 322 لگائی ہے, 279 لگائی ہے, 427 لگائی ہے. یعنی یہ اقدام قتل نہیں ہے, یہ قتل نہیں کیا گیا, اس کا ذکر ہی نہیں ہے. باقی ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہے, اس پہ میں کیا تبصرہ کروں, لیکن میرے 2-4 سوال ہیں. تھانہ سیکریٹریٹ میں یہ پرچہ درج ہوا ہے, ریڈ زون تھانہ سیکریٹریٹ کی حدود میں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آتا ہے یہ قصور کس کا ہے؟ کیا اس شخص کا قصور نہیں جس نے ایک نابالغ لڑکے کو گاڑی دی؟ کیا یہ اس شخص کا قصور نہیں جس نے نابالغ لڑکے کو گاڑی چلانے دی؟ کیا یہ اس شخص کا قصور نہیں جس نے قانون ٹوٹنے دیا؟ کیا یہ اس شخص کا قصور نہیں جس نے بغیر لائسنس کے, بغیر شناختی کارڈ کے باہر نکلنے دیا؟ یہ تو واقعہ ہوا تو رپورٹ ہوا نا کہ موصوف کم عمر ہیں, لائسنس نہیں ہے. اس سے پہلے نہ جانے کب سے وہ گاڑی چلا رہے ہیں, اور لینڈ کروزر دینے کی نوبت کیوں آئی, نوعیت کیوں آئی؟ یہ وہ شخص ہے جو اس بچے کا باپ ہے, میں نہیں نام لیتا کسی کا, اس سے پوچھنی پڑتی اتنی ہونی چاہیے. اور پولیس کہتی ہے جی وہ اپنا موبائل ضائع کر چکا تھا, اس کا شناختی کارڈ بھی نہیں ملا, اس کا لائسنس بھی نہیں ملا, فلان نہیں ہوا, ڈمکان نہیں ہوا, ریمانڈ پہ دے دیا گیا. پکڑے نا جی اس کے باپ کو, پوچھیں کہ کیوں دی گئی گاڑی. یہ جو 2 بچیاں سمرین حسین اور تابندہ بطول ہیں جو اسکوٹی پہ جا رہی ہیں, پہلے ہی ٹرانسپورٹ کی وجہ سے بچیوں کو بڑے مسائل تھے, آہستہ آہستہ بڑے شہروں میں بچیاں اسکوٹی چلا رہی ہیں, گاڑی چلا رہی ہیں, آ جا رہی ہیں اپنی پبلک ٹرانسپورٹ سے بچنے کے لیے, درندگی سے بچنے کے لیے خود آتی جاتی ہیں. آپ ان کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نکلیں گی رات کو تو آپ کو پیچھے سے بڑی گاڑیاں ٹھوک دیں گی. کہاں ہے پولیس, کہاں ہے ہارڈ اسٹیٹ؟ یہ میرا سوال رہے گا ان سب کے لیے, اور یہ آپ بھی اس موضوع پہ پیرا رکھیے گا تاکہ یہ بچ نہ پائیں. اس کے اوپر اور کچھ نہیں تو ہم آواز ضرور بلند کرتے رہیں گے. مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.